اب دیکھیے دوسرا عقیدہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی الہ ہوتے لفسدتا، تو یہ زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک کیوں نہیں ہے؟ اگر اللہ ایک سے زیادہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ ایک اللہ کہتے کہ میں نے سورج نکالنا ہے اور دوسرا خدا کہتا کہ میں نے نہیں نکالنا، تو پھر تو سارے کا سارا نظام میں ٹکراؤ آ جاتا۔ اس وجہ سے اللہ کا ایک ہی ہونا ضروری ہے، اللہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے، اچھا ایک بات میرے سے اس اوپر عقیدے میں رہ گئی، اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود موجود ہے۔ اگر اللہ کا کوئی بنانے والا ہو تو پھر اللہ خالق نہیں رہے گا، وہ تو مخلوق بن جائے گا، حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ تو خیر میں نے یہ بات آپ کے سامنے کہی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ شرکت ایک عیب ہے، شرکت ایک عیب ہے، یعنی کہ شرکت کی وجہ سے اس چیز کے اندر عیب آ جاتا ہے۔ یہ موبائل اگر صرف میرا ہو، ٹھیک ہے، تو میں اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں، جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہوں، اور اگر یہ موبائل میرے استعمال میں بھی ہو اور آپ کے بھی استعمال میں ہو، ہم دونوں نے پیسے اکٹھے کر کے یہ موبائل لیا ہو، تو آپ میرے پاس آئیں گے یہ موبائل میں نے استعمال کرنا ہے، میں کہوں گا یہ میں نے استعمال کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے اختلاف ہو جائے گا۔ تو یہ جو شرکت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے عیب آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب یہاں جو بات میں نے لکھی ہے وہ بہت غور سے سمجھنے کی ہے کہ جب شرک یہ عیب ہے، گناہ ہے، تو ٹھیک ہے یہ گناہ ہے، لیکن شرک کرنے والے کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا کیوں ہے؟ دیکھیے شرک تو آدمی نے 60 سال کیا ہے، 70 سال کیا ہے، کافر نے کفر کتنے سال کیا؟ ابو جہل کی عمر کتنی تھی؟ 60 70 80 90، زیادہ سے زیادہ 100 سال ہوگی۔ یا آج کل کے جو کفار ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 100 سال کفر کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ شرک کرنے والا بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی سخت سزا شرک کی کیوں ہے؟ تو اس بات کو سمجھیں، ایک انسان کے 2 ٹکڑے کرنا اور ایک جانور کے 2 ٹکڑے کرنا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ برابر نہیں ہے۔ ایک انسان کے 2 ٹکڑے کرنا، ایک درخت کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کے اندر کچھ صفات ایسی پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ انسان کو قتل کرنے والا یہ بڑا مجرم ہے اور جانور کو قتل کرنے والا یہ چھوٹا مجرم ہے۔ اس کو آج کل کی اصطلاح کے اندر ویلیو ایٹریبیوشن آرگیومنٹ کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کی صفات کو دیکھ کر اس کی قدر و منزلت کی تعیین کرنا۔ گھوڑا گدھے سے افضل ہے، گھوڑے کی قیمت گدھے سے زیادہ ہے، سونے کی قیمت پیتل سے زیادہ ہے، یعنی جس چیز میں صفات جتنی زیادہ ہوتی جائیں گی اتنی زیادہ اس کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ اب دیکھیے ہم اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں، ایک آدمی کسی معزز آدمی کی گستاخی کرے، کسی وکیل کی، جج کی، ان کی گستاخی کرے تو وہ حد کے عزت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس انسان کی ایک قیمت ہے، اس انسان کی اس پاکستان کے اندر ایک قدر اور منزلت ہے۔ اگر اس پاکستان کے قانون کو کوئی نہ مانے تو پولیس اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دے گی، کیونکہ اس آئین کی ایک حیثیت ہے، اس کو نہ ماننے والے کی سزا جیل ہے۔ تو اب اس اہمیت اور قدر و منزلت کے اندر جو کمی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس مقام اور مرتبے سے گھٹا دے گا تو اس کی سزا ملے گی۔ ہاں اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سزا ہمیشہ کیوں ملے گی؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفات وہ غیر محدود ہیں، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسان گن نہیں سکتا۔ تو کافر اور مشرک جب وہ اللہ کا انکار کرتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، تو گویا کہ وہ اللہ کی غیر محدود صفات کا انکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر رہا ہے، اور اللہ کی صفات تو گنی نہیں جا سکتی۔ تو جب انکار تمام صفات کا کرے گا تو اس کو عذاب بھی قیامت میں اتنا ہوگا کہ جو گنا نہیں جا سکے گا۔ دوسرا جواب آپ سمجھیں، کافر کی نیت یہ ہے، مشرک کی نیت یہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اسی شرک اور کفر کی حالت میں رہوں گا،
اور مسلمان کی نیت یہ ہے کہ میں جتنا زندہ رہوں گا تو میں اسلام پہ رہوں گا، اگرچہ ہزاروں سال زندگی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس نیت کے اوپر فیصلہ کریں گے کہ چونکہ مسلمان کی نیت یہ تھی کہ میں جتنا زندہ رہوں گا تو میں اللہ ہی کو مانتا رہوں گا، اللہ کی توحید کو مانتا رہوں گا، اس وجہ سے اس کو جنت بھی ہمیشہ کی ملے گی، نیت کے اوپر فیصلہ ہے۔ اسی طرح کافر کی نیت یہ تھی کہ جب تک رہوں گا مشرک رہوں گا، اس وجہ سے اس کا عذاب بھی ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا۔ ایک بات اور یہاں پر سمجھنے کی ہے، دیکھیے قتل کرنے میں انسان کو چند سیکنڈ لگتے ہیں اور چوری کرتے وقت زیادہ لگتا ہے۔ اب قتل کرنے والے کی سزائے موت ہے یا عمر قید ہے، اور چوری کرنے والے کی سزا 10 سال ہے، 12 سال ہے، یا شریعت کی اصطلاح میں اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب چور یہ کہے کہ اب قتل کرنے والا یہ کہے کہ میں نے تو قتل 4 سیکنڈ میں کیا ہے، میرے جو قتل کرنا اور جرم کرنے کا جو دورانیہ اور ڈیوریشن ہے وہ تو 4 یا 5 سیکنڈ ہے، اور چور نے چوری 1 گھنٹہ لگا کر کی ہے، تو میری سزا اتنی سخت کیوں ہے؟ تو سب اس کو کہیں گے کہ یہاں پر وقت کی ٹائمنگ کی بات نہیں ہے، وقت کی ڈیوریشن کی بات نہیں ہے، وقت کے دورانیے کی بات نہیں ہے کہ آپ کو وقت کم لگا اور اس کو زیادہ لگا تو اب آپ کو اعتراض ہے کہ آپ کو سزا سخت کیوں دی جا رہی ہے، بلکہ یہاں بات یہ ہے کہ جرم کس کا سخت ہے، جس کا جرم سخت ہوگا سزا اتنی سخت ہوگی۔ اگر ایک آدمی دکان سے کوئی چیز چوری کرتا ہے اور ایک آدمی بینک سے چوری کرتا ہے تو ان دونوں کی سزا مختلف ہے۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے اور ایک آدمی چوری کرتا ہے تو دونوں کی سزا مختلف ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی نے دنیا کے اندر قتل کیا ہے اور ایک آدمی وہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، تو دونوں کی سزا برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ شرک کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اور قتل کرنے کی سزا کے بعد انسان بھگتنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ اس وجہ سے یہ کوئی ایسے اعتراض کی بات نہیں ہے کہ شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں یا کافر ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے گا۔